يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال لا أعدل بالسلامة. یہ باب ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے قائم فرمایا. باب ما جاء فی تخفیف عواقب الذنوب، یعنی گناہوں کے برے نتائج سے ڈرانے کے بیان. اس سے متعلق کچھ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین کے اس باب میں نقل کیے. پہلا اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی تھے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم عمر تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سنی کے باوجود علم کا بڑا اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا. اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما. تو عمر تو 10 سال کی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. لیکن ایک تو اس زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی، اور پھر اس آپ کے وصال کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، تو ان کی خدمت میں جا کر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں. چنانچہ لوگوں کے پاس جاتے، ایک ایک کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے، مشقتیں اٹھاتے، اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچے کہ آج ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، کہ سارے مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب اللہ کا قرآن کریم کا علم عطا فرمائے. کہ امام المفسرین تفسیر ہے قرآن کریم کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی اور کی نہیں. تو وہ ان کا قول ہے کہ جو امام عبداللہ مبارک نے نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے کہ جو عمل کو کم کرتا ہے. عمل کم کرنے کا معنی یہ کہ نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتا، معمولی سے اپنے نوافل تھوڑا بہت جو کچھ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ فرائض و واجبات پر اتباع کرتا ہے اور نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، نفلی اعمال زیادہ نہیں کرتا، بہت زیادہ وظیفے رکھی نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہیں. نفلی عبادتیں بھی کم اور گناہ بھی کم. تو وہ شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا
یا وہ شخص جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ اور گناہ بھی زیادہ؟ نفلی عبادتیں بھی خوب کرتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اسلام پڑھ رہا ہے، ابابین پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیح اور ذکر میں مشغول ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے. تو ان دونوں میں کون بیٹا ہے؟ اس کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، اس کا عمل زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ. دونوں میں کون بیٹا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لا اعدل بالسلام، یعنی گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا. یعنی گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں. یعنی نفلی عبادتیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. تو مقصود بتانے کا یہ ہے کہ یہ نفلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ بڑی فضیلت کی چیز ہیں، لیکن ان کے بھروسے پر انسان یہ سوچے کہ بھائی میں تو بہت نفلی عبادتیں کرتا ہوں لہذا گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر نہ کرے، یہ بڑے دھوکے کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے. اس کے بعد اگر فرض کرو اس کو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ وہ مقبول ہو. لیکن نفلی عبادتیں بھی خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے، تو اس کے نجات کا کوئی ذرا کی کوئی ضمانت نہیں. وہ خطرناک معاملہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا. جب کسی کو دین کی طرف چلنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تو فکر اس کی ہوتی ہے کہ بھائی ذرا مجھے کچھ معمولات سکھا دیے جائیں، کچھ وظیفے بتا دیے جائیں، کچھ اوراد اذکار تعلیم کر دیے جائیں، کچھ تسبیحات بتا دی جائیں، نفلی عبادت کیسے کروں، کس کو کروں. چند ظاہری معاملات ہیں جن کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اسی میں زندان لگا رہتا ہے. لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگوں کو دیکھا کہ سب اول کے پابند ہیں، مسجد میں جا کر جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، غلام و اولاد کے پابند ہیں اور نفلی عبادتیں اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھنے والے، اسلام بھی پڑھنے والے. لیکن اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار کر رہے ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. خود بھی نفلیں میں پڑھی، تہجد بھی پڑھا، صبح کو اسلام بھی پڑھا، سب کچھ ہوا، بازار میں چلے گئے تو وہاں حلال و حرام کی فکر نہیں، گفتگو ہو رہی ہے تو جھوٹ کی اور غیبت کی فکر نہیں، اور اپنے گھروں کے اندر اگر ناجائز محرم اشیاء آئی ہوئی ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں. دن میں دیکھی جا رہی ہیں، ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں، اور کہتے ہیں کوئی غریب اور بتا کیا پڑے. تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ہیں، ان سے بچنے کی فکر چاہیے. اس کی مثال کو سمجھو کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و تسبیح ہو، یہ ٹانک ہے. جیسے کہ کوئی آدمی تقویت کے لیے اپنے جسم کی تقویت کے لیے کچھ ٹانک استعمال کرے، یہ ٹانک ہے، اس سے خوب آزادی ہوتی ہے. اور گناہ یہ ایک زہر ہے. تو کوئی آدمی ٹانک بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ٹانک اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، زہر اثر کر جائے گا اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. اور ایک آدمی ہے
جو تاریخ والی تو کچھ نہیں کھاتا، اپنا رات دار روٹی کھاتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو مضر صحت ہیں، جو زہر ہے، جو صحت کے لیے مضر ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے، تاریخ کچھ نہیں کھاتا، تو وہ آدمی صحت مند رہے گا، حالانکہ اس نے کوئی تاریخ نہیں کھایا۔ اور یہ آدمی جس سے جو صبح شام تاریخ کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ مضر صحت چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا، وہ لازماً بیمار پڑے گا، ایک دن خراب ہوگا۔ تو یہ بالکل یہی مثال ہے نفلی عبادتوں کی اور گناہ۔ لہٰذا فکر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکلے، معصیتیں نکلے، منکرات نکلے۔ جب تک یہ نہیں نکلتے تو یہ چیزیں تمہارے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حکیم المسلمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ان کے پاس کوئی شخص آتا اپنی اصلاح کی غرض سے، تو آج یہ طریقہ ہو گیا کہ جب کوئی آدمی گیا کسی کے پاس اتنا تعلق قائم کیا، کوئی کسی شہر کے پاس گیا تو وہ اپنا سچ اس کو معمولات بتا دیتا ہے کہ یہ معمولات انجام کیا کرو، یہ ذکر کیا کرو، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ لیکن حضرت یہاں معمول یہ تھا کہ وہ اذکار اور تسبیحات اور معمولات یہ بعد کی بات، پہلا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑو۔ چنانچہ سب سے پہلا قدم اس راہ میں ہے توبہ، تکمیل توبہ، جس کی پہلے بھی تفصیل کر چکا ہوں، اجمالی توبہ اور تفصیلی توبہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے گناہوں سے، کہ یا اللہ جو کچھ پچھلے ہو گئے تو ہو گئے، اپنی رحمت سے معاف کروا لیجیے، آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہو، عزم کرے توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے اہتمام کرے گناہ سے بچے۔ اور گناہ بھی یہ نہیں کہ جو چند گناہ مشہور معروف ہیں بس ان سے بچنے کا اہتمام کر لیا، نہیں، گناہ تو ہر ایک گناہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو، دونوں گناہ چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرِفُونَ الْإِثْمَ فَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں چاہے وہ ظاہر کے ہو یا باطن کے، وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن سزا دی جائے گی ان اعمال کی جو وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے، نہ ظاہر کا نہ باطن۔ یہ نہیں کہ وہ چند بولے بولے گناہ کو چھوڑ دیے اور باقی کی طرف توجہ نہیں، غیبت ہو رہی ہے مجلسوں کے اندر، گناہگاری ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور باطن کے گناہ کہ حسد ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے، تکبر دل میں بھرا ہوا ہے، پھر مال کی اور حب مال اور حب جاہ اور حب دنیا یہ بھری ہوئی ہے، تو یہ تو گناہ چھوڑنا نہ ہو۔ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منع کیا ہے وہ گناہ چھوڑنا ہو، اس کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھائی میں عرض کر دوں کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک انسان اپنے ماحول کی درستی کی فکر نہ کرے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی میں تو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں، بیوی جا رہی ہے غلط راستے پر، بچے جا رہے ہیں غلط راستے پر، تو اس کی طرف دھیان نہ کرے، توجہ نہ کرے، تو یاد رکھو کہ اس طرح کبھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو ہاں کتنا ہی بچنا چاہو، لیکن جب گھر میں ماحول ایسا ہے اور بیوی بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں اور ان کی طرف تمہیں فکر نہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور مبتلا کر دیں۔ تو جتنا انسان کا خود اپنا کرنا ضروری ہے اتنا ہی خواتین اور اتنا ہی بچوں کا، اپنے گھر والوں کی فکر دھیان کہ کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ خاص طور سے خواتین کا کردار اس بات میں بڑا ہی اہم ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے پیدا فرما دے کہ ہمیں اپنی زندگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو عورت جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہو۔ اگر اس کے دل میں ایک چاہیے پیدا ہو جائے
اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، تو پورا گھر سما ہے. اور عورت کا یہ حال ہو کہ پردے کی فکر نہیں ہے، سر کھلا ہے اور بال کھلے ہیں اور فواہد کے اندر ذہن لگا ہوا ہے اور فضولیات کے اندر منحرف ہے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو. خواتین کو خاص طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گناہوں سے چھوڑنے کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت ہمارے دل میں پیدا فرماتا ہے. آج یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا کہ گناہ سے بچنے والا چاہے نفلی عبادتیں نہ کرے تو وہ کامیاب ہے، اور گناہ کرنے والا چاہے جتنی نفلی عبادتیں کرتا ہو نہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ کیا چیز اور اس گناہ کے کیا عواقب ہوتے ہیں. جیسے بات قائم کیا انہوں نے کہ اس کے عواقب سمجھنے کی ضرورت ہے. گناہ کے معنی ہے نافرمانی. ایک بڑے نے اس بات کا حکم دیا کہ یوں کرو، وہ کہنا میں نہیں کرتا. بڑے نے کہا کہ اس بات سے بچو، اسے کہا میں ضرور کروں گا. یہ نافرمانی اس کا نام ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی. تو اس اللہ کی نافرمانی کا یہ اثرات کتنے دور رکھ ہیں، کتنے خراب ہیں، کتنے برے ہیں کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا محسن جس نے انسان کو وجود بخشا، ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں نہا رہا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر مقبول ہے. ایک ایک نعمت کا اندازہ کرو، سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضاء لگانے دے رکھے ہیں، ایک ایک پل کی کتنی قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے اور کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. کیونکہ مفت ملی ہوئی ہے اس واسطے اس کی قدر نہیں. اگر کسی کو خدا کرے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے سب معلوم ہو کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آنکھ اپنے نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، یہ کان کتنی بڑی نعمت، یہ زبان کتنی بڑی نعمت، یہ صحت کتنی بڑی نعمت، یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی بڑی نعمت. ان نعمتوں میں جس ذات نے نہلایا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے چند باتیں میری طرف سے ہیں ان سے پرہیز کر لو، وہی تم سے نہیں ہوتا. تو گناہ کی سب سے بڑی خرابی تو وہ احسان فراموشی، ناشکری اور محسن کا حق ادا نہ کرنا یہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ بچائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. کیا حقیقت ہے اس نقطے کی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور جب دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ اس دوران توبہ کر لے اور واپس آ جائے تو یہ نقطے مٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مستقل کرتا ہی چلا جائے تو یہ نقطے جو اس کے دل پر لگ رہے ہیں وہ ہوتے ہوتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے اور پھر دم کی صورت اختیار کرتے. اللہ بن جائے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. کیا مانا کہ اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کو زنگ لگ گیا، اللہ بچائے، تو اس کے بعد اس میں حق بات کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. اللہ بچائے. غفلت کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، برائی کے برے ہونے کا احساس نہیں، اور اس کے مقاصد کا بالکل ادراک کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل گویا ماری جاتی. جب جنگ لگ جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت خطرناک بات ہے. تو یہ اگلی حدیث آ رہی ہے وہ بھی اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے
وہ ان المؤمن لیرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف ان تقع عليه. مومن جو ہوتا ہے جس نے ابھی تک گناہ کا عادی نہیں بنا، وہ تو گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے. کتنا اس کو برا سمجھتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے سرزد ہو گیا. ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس کو مومن. اور اللہ بچائے فاسق کو فاجر. اس فاسق کو فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا جیسے نام پر ایک مکھی بیٹھ گئی ایسے کر کے اڑا دیا. یعنی کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی دل کا برا سمجھنا نہیں، وہ ایک بڑا کی مکھی بیٹھی اڑا دیا. اللہ بچائے کچھ انجام ہے کہ جب آدمی گناہ کو اس طرح کرنے لگے جیسے مکھی کو اڑا دیا. جب مکھی کو اڑانے کی بات یہ ہے یعنی زمین کو اللہ نے دیا ہے انسان کے دل میں، تو پھر بھی کتنا ہی فاسق فاجر ہو اگر صاحب ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی دل میں ایک ملامت پیدا ہوتی ہے. ارے کیا کر لیں پھر گزرا. یہ جو ذرا سی ملامت، ذرا سا کانٹا، ذرا سی چنگاری دل میں ہے، اس کو تعبیر کیا کہ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مکھی بیٹھے، لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس طرح پھر جو اڑا دیتا ہے کہ وہ اڑ گئے اور پھر اپنا کام لگتا. اور مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہو تو گناہ اس کے لیے پہاڑ ہوتا ہے. اگر کبھی غلطی سے سرزد ہو بھی گیا تو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. اور ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جو انسان کو غم میں قلبے میں مبتلا کر دیتا ہے. گناہ تو گناہ ایک، اگر کوئی نیکی کرنے کا موقع تھا وہ چھوٹ گیا، اس کے اوپر بھی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. غم کا کیا ہے، یہ نیکی کرنے کا موقع تھا مجھ سے چھوٹ گیا. وہاں رومی فرماتے ہیں کہ درد باغ دل خلالے کم ببر پر دل سالے ہزارہ غم ببر. چاہے دل کے باغ میں سے ایک چنکا بھی کم ہو جائے، یعنی نیکیوں کے کرنے کے مواقع میں سے کوئی ایک نیکی نہیں کر سکا تو بر دل سالے ہزارہ غم ببر، تو خالد کے دل کے اوپر ہزار پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہائے مجھ سے یہ نیکی چھوٹ گئی. تو نیکی چھوٹنے پر اتنا غم ہو رہا ہے تو گناہ اگر سرزد ہو جائے اس پر کتنا صدمہ نہیں ہوگا، کتنا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. یہ حالت ہوتی ہے. لیکن اللہ بچائے جب وہ نقطے لڑکے چلے جاتے ہیں تو پھر آخر میں جا کر وہ بکھیاں اڑا دی. کوئی صدمہ ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں. تو اس واسطے گناہ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل غفلت کی طرف لے جاتی ہے، دل پر پردے ڈالتی رہتی ہے. اس لیے گناہ سے بچ کر جب بھی کبھی اگر سرزد ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور یاد رکھو ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے اس گناہ کے ماحول کے، اس واسطے ان گناہوں کی ظلمت اور ان گناہوں کی کراہیت دل سے مٹ گئی. ورنہ ہر گناہ میں ایسی ظلمت ہے، ایسی کراہیت ہے اور ایسا اس میں وحشت ہے کہ اگر ایمان اللہ تعالیٰ سلامت عطا فرمائے تو انسان برداشت نہ کر پاتے. کتنی وحشت اور ظلمت ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی جگہ کوئی حرام ناجائز آمدنی کا کوئی لقمہ منہ میں چلا گیا. یعنی کسی ایسی جگہ دعوت کھانے چلے گئے جہاں اس حادثہ سے پتہ نہیں تھا، وہاں جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آمدنی اس کی حرام تھی، اللہ بچائے. وہاں وہ لقمہ کھا لیا. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ تو کھا لیا 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے قلب میں محسوس کرتا رہا. 2 مہینے تک کیسے محسوس کرتا رہا کہ فرماتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں بار بار گناہ کے دائرے پیدا ہوتے. یہ ہوتا کہ بھلا بلا کر لو، بھلا بلا کر لو، بھلا بلا کر لو، اس کی طرف رغبت، اس کی طرف لبک دل میں پیدا ہوتی. اور یہ اثر تھا ایک گناہ. یہ گناہ لے جاتا ہے اللہ بچائے دوسرے گناہوں کی طرف اور اس کے دائرے دل میں پیدا کرتا ہے. تو ایک خرابی تو اس کی یہ ہے کہ گناہ ظلمت
اور اس ظلمت کا احساس ہم کو اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم عادی ہو. دیکھو اگر ایک بدبودار کرو اس میں تعفر اٹھ رہا ہو, سڑی ہوئی اشیاء اس میں پڑی ہوئی ہے اور تعفر اٹھتا ہے, اس میں باہر سے آدمی نیا جائے گا تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا, جتنی بدبو ہے کھڑا ہونا مشکل. لیکن اگر وہاں کھڑا ہی رہا اور 24 گھنٹے اسے وہاں گزار دیے تو 24 گھنٹے کے بعد اس کو بدبو کا احساس مل جائے گا. اس واسطے کہاں بھی ہو گیا اس بدبو کا, اب اس کو خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی اٹھ گئی اور اب اس میں آرام سے جی رہا ہے. کوئی اور آپ کے آدمی کہے کہ بھائی تو بدبودار گھر میں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بڑا پڑے گا معذرت یہ میں تو آرام سے یہاں پر رہ رہا ہوں, مجھے تو اس میں کوئی تکلیف, اس لیے کہ آگے ہو گیا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا, خوشبو کیا کہ ماحول کے اندر رکھا, وہ ذرا سا بھی دور سے بھی ایک اگر ذرا بھی اس کو بو آ جائے تو اس کا دل و دماغ خراب ہو جائے کہ یہ بدبو کی بات کیا ہے. تو یہ صاحبان ایمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا سینہ آئینے کی طرح ہے تقویٰ کی وجہ سے, تو وہ گناہ کی جو صلاحیت ہے اس کو اس طرح محسوس فرماتے ہیں, اس کی ضرورت اس طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن جس شخص کو عادت ہو گئی تو اس کو کیا کر رہا, کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک خرابی تو ظلمت, اور ظلمت کا نتیجہ دوسرے گناہ کی طرف رغبت, دوسری گناہ کی طرف دائیا اس کا دل میں پیدا ہونا. اور پھر تیسرا اس کا عظیم مقصد یہ ہوتا ہے, یاد رکھو کہ جب گناہ آدمی کرتا جاتا ہے اللہ بچائے, تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے, مت الٹی ہو جاتی ہے, فکر سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. کیا مانا کہ اچھی بات کو برا سمجھنے لگتا ہے, بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے, اور اس کو صحیح بات اگر سمجھاؤ گی, نظری سے سمجھاؤ, ہمدردی سے سمجھاؤ, دماغ میں اترتی ہی نہیں, اس لیے کہ عقل خراب ہو گئی. اسی کو مانا ہے قرآن شریف میں جو کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اس کی ہدایت کا گمراہ کرتے. گمراہ کیوں کرتے, ویسے بے وجہ نہیں کرتے. جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے, نافرمانی کرتا جاتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آتی ہی نہیں, کتنا ہی سمجھاؤ, ہمارا سمجھاتے رہو, صحیح بات نہیں. دیکھو اللہ بچائے, یہ شیطان جو ہے ابلیس, گناہ کا چشمہ, گناہ کا موجب اور بانی وہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر گناہ ایجاد اس نے کیا. تو اور گناہ بھی کیسا کہ خود بھی مبتلا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی دھکا گیا. اب اس گناہ کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سری نافرمانی کی نحوست یہ ہوئی کہ عقل اونڈی ہو گئی. یہ اونڈی ہو گئی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا سجدہ کر, تو سجدہ کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ مجھے تو مٹی سے پیدا, آپ سے پیدا کیا, اور تو مٹی سے پیدا کیا, دلیل عقلی پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کے مقابلے میں. تو یہ جو دلیل ہے کہ صاحب ویسے بڑائی بڑی سی لگتی, صحیح لگتی ہے کہ بھائی آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے, لیکن عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب آگ کو بنانے والا بھی وہ اور مٹی کو بنانے والا بھی وہ, جب وہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ مٹی کو سجدہ کرے, تو پھر یہ آپ کی ضروریت کامل اور مٹی کی مقصودیت کہاں گئی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. عقل ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ گمراہ ہوا, اور گمراہ کرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ ساری عمر بھائی اللہ تعالیٰ کیا توبہ کا دروازہ تو بند نہیں, آج تک بھی بند نہیں, اس کے لیے بھی بند نہیں, لیکن اگر چاہتا عقل کو استعمال کر کے صحیح تو سیدھا کہہ لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو, اب جو آپ کہیں گے وہ کر دو, مگر وہ کرنے کو بھی آج ہی تیار, دوسروں کو بتا رہا. میں نے اپنے شہر سے کتنا سنا تھا, ہوگا تو ایسے ہی اسرائیلی واقعہ, لیکن ہے سبق آپ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام ہونے کے لیے, تو راستے میں یہ مل گیا,
میں جا کے سفارش کر دیجیے تو ہمیں بھی کوئی توبہ کا راستہ مل جائے. میں نے کہا اچھا باقی تو سمجھ کی طرح ہے, جا کے کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ. اب جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, تورات دی گئی, کیا کچھ باتیں ہوئی, بھول گئے موسیٰ علیہ السلام ابلیس کی بات. جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کسی نے کوئی پیغام دیا تھا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کسی نے کوئی پیغام دیا تھا. تو موسیٰ نے کہا دیا میں بھول گیا, اور اصل میں وہ ابلیس ملا تھا اور بڑا پریشان تھا, رو رہا تھا اور گاڑی کر رہا تھا کہ تو ہمارے راستے بھی راستہ نکل آئے. تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ آپ کو رحیم کریم ہے, آگے کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اگر توبہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے, ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں. اس سے کہہ دو کہ توبہ تیری قبول ہو جائے گی. باقی یہ کر کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے تو معاملہ آپ کی آسان ہے. قبر موجود ہے ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوئی تو معاملہ بڑا آسان ہوگا. واپس جا کے کہیں پھر ملا, پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ بھائی تیرے معاملے میں تو بڑا آسان ملتا ہے, راستہ بتا دیا. اس وقت اس سے غلطی ہوئی تھی, تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جا کے آدم علیہ السلام کی قبر کا کر لیا وہ معاف ہو جائے گا. کہنے لگا جی میں نے اس کے زندے کو تو کیا نہیں, مردے کو کیسے کروں؟ تو اس زندے کو زندہ حالت میں تو کیا نہیں, اس کی جا کے قبر کو کیسے کروں؟ بس وہ عقل الٹی ہو. تو گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اونگا کر دیتا ہے, مت ماری جاتی ہے, صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج دیکھو نظر دوڑا کے جن گناہوں کو قرآن نے حدیث نے صراحتاً کھلے الفاظ میں بغیر کسی اباحت اور اجمال کے حرام قرار دے دیا, کیا دیا کہ حرام. اب کہو جو اللہ بچائے جو لوگ کے غفلت میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تو وہ ان سے جا کے کہو کہ یہ حرام ہے, فوراً اس کی تعمیل ہے, اس کے خلاف عقلی دلائل. تو کیسے حرام ہے؟ اس میں تو بڑا فائدہ ہے, اس میں تو بڑا مسئلہ ہے, کیوں حرام قرار دیا گیا, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے؟ فوراً یہ تعمیل شروع کرتی. اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی تم خدا ہو کر آئے ہو اس دنیا میں یا بندے بن کے آئے ہو. اگر بندے بن کے آئے ہو تو تم اس اپنے ملازم کی کوئی چوکڑی تیار کرو جس کو تم نے ملازم رکھا ہوا ہے. ایک چپراسی ایک ملازم تم نے رکھا ہے کہ گھر میں سودا سلب لانے کے لیے فرض کرو, اور اس نے تم نے اس ملازم سے کہا کہ بھائی اتنے پیسے کی فلاں چیز لے آؤ بتا. اب وہ جناب یہ کبھی پہلے مجھے وجہ بتاؤ کہ یہ سودا سلب مجھ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے, اتنے مقدار میں کیوں منگوایا جا رہا ہے. پہلے مجھے اس کی حکمت بتاؤ, مصلحت بتاؤ کہ یہ سودا جو آپ منگوا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, یہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ آپ سے یہ اڑے اور پہلے مجھے وجہ بتاؤ, حکمت بتاؤ اور مصلحت بتاؤ, تو وہ ملازم اس علاقے سے کام پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا. مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ پوچھے کہ میں کیوں منگوا رہے ہیں, کہ جو ملازم اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ جس جو کام کہا جائے وہ کرے, سمجھ میں آئے تو کرے, نہ سمجھ میں آئے تو کرے. یہ ہے ملازم کی بات. اور یہ دل میں یہ باتیں نکالنا کہ نہ کرے مجھے وجہ بتاؤ, تو یہ ملازم کا منصب نہیں, اس کا کام نہیں. ایک ملازم جو تم نے 8 گھنٹے کے لیے رکھا تمہارا غلام نہیں ہے, تم نے اس کو پیدا نہیں کیا, بندہ نہیں ہے تمہارا, میں تمہارا سرخدار ملازم ہے. وہ اگر تم سے حکمت اور مصلحت معلوم کرے وہ گوارا نہیں, کہتے ہو یہ حکمت مصلحت معلوم کرنے والا مانگنے والا یہ ملازم رہنے کے لائق نہیں. لیکن تم بنتے ہو, ملازم نہیں, غلام نہیں, بنتے ہو اللہ کے, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ بڑا کام کرو تم کبھی نہیں تیار وجہ بتاؤ کہ کیوں کریں. تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ
ہر حکم شریع کے ساتھ یہ اتنی بھی بڑی حماقت ہے لیکن وہ بڑا بھی حماقت کر رہا ہے بلکہ اس سے بدتر حماقت. وہ تو صحیح تم بھی انسان وہ بھی انسان, وہ بھی عقل رکھتا ہے تم بھی عقل رکھتے ہو, تمہاری ان کی عقل برابر ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کی حکمت ہے اور مسئلے آتے ہیں کہاں اب تمہاری چھوٹی سی یہ ننگی سی عقل کا دونوں میں کوئی نسبت نہیں, اس میں مطالبہ کر. لیکن جب کبھی اللہ کا حکم لے جا کر بیان کیا جائے ان کے سامنے لوگوں کے سامنے تو جواب میں کہتے بھائی کیوں حرام ہے, کیا وجہ ہے, کیا اس کے وجہ بتاؤ, تھوڑا بتاؤ, حکمت بتاؤ, جب تک نہیں بتاؤ نہیں کریں گے. یہ کیا ہوا عقل اونگی ہو, گناہوں کی کثرت نے عقل کو اونگا کر دیا, بس الٹی کر. اللہ مجھے اپنے ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ صدر نے ایک واقعہ سنایا تھا, بڑی شبہ کا بڑا سبا قانون فرماتے تھے کہ محمود غزنوی مشہور فاتح اور سربراہ, اس کا غلام تھا ایاز, بہت مشہور ہے. ایاز غلام تھا اور بڑا چہیتا غلام, بڑا لاڈلا غلام. تو لوگ کیونکہ وہ غلام الغزنوی کا چہیتا تھا لہٰذا لوگ کہا کرنے بھائی یہ تو بہت منہ چڑھا ہے اور غلام الغزنوی اس کو بہت ترجیح دیتا ہے دوسرے لوگوں پر. بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے امیر ان کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی مانتا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کو یہ دور دکھانا چاہتا غلام الغزنوی کہ ایاز میں تم نے کیا فرق ہے. تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت قیمتی ایک وہ ہیرا کہیں سے تحفے میں آیا, بہت قیمتی ہیرا, وہ لاتے بڑا خوبصورت شاندار ہیرا. اور پھر ہیرے کا کوئی جام یا گلاس وغیرہ بنا ہوا تھا بہت خوبصورت. تو جب سب جمع ہو گئے دربار میں وہ ہیرا سب لوگوں کو دکھایا بھائی یہ ہیرا آیا ہے, تو وزیر اعظم کو بلایا, اس سے کہا بھائی یہ ہیرا دیکھا کہ جی ہاں, اٹھاؤ تو دلی بازار کے پڑک کے توڑ دو. مجھے آگے کیسے کیا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہ جہاں بنا یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے اور اس کو آپ چھڑوا رہے ہیں, یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے, آپ کے پاس ایک یادگار تحفہ کہیں سے آیا ہے, ویسے بھی قیمتی بات ہے, اس کو سلام کے ساتھ رہنا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو نہ تو ہے ڈاکٹر بیٹھ جائے. دوسرے وزیر کو بلایا, کل تم تو پتا سے تو بول کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی, یہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کو لاگو ہے. 4-5 آدمیوں کو بلا کے اسی طریقے سے ہر ایک آدمی آج ہو کے کھڑا ہو. کرتا آیات یہ اچھا کی جگہ بنا, یہ ہیرا رکھا ہے تو اٹھا کے توڑ دو زمین پر پڑا سے. آیات سے اٹھایا, اٹھا کے زمین پڑا سے توڑ, جب توڑ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو محمود نے کہا ایاز کو کہ اتنی عقل نہیں, اتنے بڑے بڑے صاحبان عقل بڑے بڑے عمرا وزرا یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کہا گیا, انہوں نے اس کو نہیں توڑنے کی ہمت کی, جو پاگل تھے سب, اور تو نے اٹھا کے توڑ دیا, کیوں توڑا؟ تو پہلے تو ایاز نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ بڑا غلطی ہوگی, پہلا کام تو یہ غلطی ہوگی. بتائیے توڑا کیوں؟ اس نے کہا کہ بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے, اس کی جو بھی کوئی قیمت ہو یہ ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں, لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اس واسطے میں نے آپ کے حکم کی تو اس ہیرے سے زیادہ قدر و قیمت سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے اگر اس کے ہیرے کو توڑ دیا جائے. تو اس وقت محمود نے اپنے دوسرے وزراء سے کہا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور ایاز میں, کہ تمہارے سامنے اگر حکم کیا جائے تو اس کے اندر حکمتیں اور مسئلات تلاش کرتے ہو,
اور یہ جو ہے یہ تو حکم کا بدلہ ہے، جو اس سے کہا جائے گا وہ کرے گا، اس کے آگے حکمت کا مسئلہ کوئی حقیقت نہیں۔ تو بھائی محمود غزنوی کیا حقیقت رہتے ہیں، اس کے ادب محسوس اور خیال وزیروں کی ویوستھا موجود، لیکن یہ مقام ذاتی کا حاصل ہے صرف اس ذات جل وعلا کو کہ جس نے سارے انسان کے بارے کائنات کو پیدا کیا کہ ہیرا ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے، انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ ہے یہ مقام حقیقت صرف اللہ جل جلالہ کو حاصل ہے۔ تو اس میں حکمت مانگنا، اس میں مسئلہ طلب کرنا، اس میں وجہ تلاش کرنا، یہ نادانی کی بات ہے، اور یہ عقلیں اسی طرح اوندھی کر دیتے ہیں گناہ، جتنے گناہ کرو وہ عقل اوندھی ہوتی چلی جائے، مت الٹی ہوتی چلی جائے، پھر راستے سے آدمی بھٹکتے چلا جائے۔ یہ کتنا فساد جو کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ عقلیں اوندھی ہو گئی، مت الٹی ہو گئی، اس کے نتیجے میں یہ فساد کھڑے ہوئے ہیں، یہ کتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچائے، یہ عقلوں کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے۔ بس جو دل فلاح اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر کے اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو۔ آج ذرا توبہ کر کے دیکھو، ذرا توبہ کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور گناہوں سے ذرا سا کچھ دیر کے لیے صحیح تجربہ کر کے گناہوں سے بچ کر دیکھو چند دن، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نور اور کیا برکت حاصل ہوتی ہے، اور کس طرح عقل کے اندر نئی نئی باتیں آتی ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ جب اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کے حرام کیے ہوئے معاصی سے گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک کانٹا پیدا کر دیں گے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، جو واضح طریقے سے بتانے گا کہ یہاں کا یہ بات ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ آج فرقان ختم ہو گیا، مل گیا، وہ حق و باطل کی تمیز مل گئی، اس واسطے کے گناہ کر کے ہم نے اپنی عقلیں خراب کر، اللہ بچائے۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ اور پھر پانچواں نقصان یہ کہ گناہ اس کی اصل سزا جو کچھ ہے وہ تو وہاں ہے، آخر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رہنا وہاں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کی نحوست انسان کے زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، علاوہ اس آخر کے خراب ہونے کے اور نحوستیں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی جب زکات دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں کم کر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جب لوگوں میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بدکاری پھیلتی ہے، فحاشی عریانی بدکاری جب کسی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو ان کو ایسی دیگر کا سنانا آپ کو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، کیسی وہ بیماری ہوتی ہے، نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ حدیث پر سن لو اور ایڈس کو دیکھ لو، جس کا ساری دنیا کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کیسے کی بیماریاں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو ہر گناہ کے کچھ خواص ہوتے ہیں، آخر میں رسول ملتی ہے وہ تو ملے گی، لیکن ہر گناہ کے کچھ خاصے دنیا کے اندر آتے ہیں، اور کچھ ان خاصوں کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے، اور اللہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، شامت اعمال جس کو کہتے ہیں وہ ساری ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، لفظ حدیث کے ہیں کہ یکسر الحرج، قتل و غارت گری کی کثرت ہو، اور لفظ یہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی مرے گا اور اس کے ورثہ کو پتہ نہیں ہوگا
کہ کیوں مارا اور کس نے مارا اور کیوں مارا. پہلے کہیں قتل ہوا کرتے تھے تو کوئی دشمنی ہے تو دشمنی کے سے مار دیا. حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے قتل ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا اور کیوں مارا, کس وجہ سے مارا, اس کا قصور کیا تھا, جیسے کوئی دشمنی تھی کیا تھا, یہ بڑھ جائے. یہ حدیث پڑھ لو اور اپنے سامنے کے حالات دیکھو کس طرح مر رہے ہیں لوگ. وہ یہی سوچ کر جو کسی کو پوچھو گے کیوں مارا یہ کوئی بتا سکتا ہے کیوں مارا. آج جو ان فسادات کے اندر لوگ مر رہے ہیں ان کو پوچھو گے کیوں مارا اور اس کو کیوں مارا کسی نے تو کوئی جواب دینے کی پوزیشن ہے. ایسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اور پہلے آج کے حالات دیکھ کر اشارہ کرنا. یہ سب کیوں ہوگا, یہ سب شامت اعمال شامت گناہوں کی کثرت یہ صورتحال پیدا کرے. تو آج ہزار تدبیریں ہم کر رہے ہیں, بالکل اس کا سیاسی حل کرنا چاہیے, اس کا کوئی تدبیر مذاکرات ہونے چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. یہ سب تدبیریں اپنی جگہ پر کر رہے ہیں, لیکن یہ پتا نہیں کہ حقیقت میں اس کا سبب گناہوں کا پھیل جائے. اور اوپر کے جب گناہ پھیل جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بچائے یہ شامت اعمال یہ صورت تو اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت توفیق دے, اگر صحیح سلیم عطا فرمائے تو پہلا کام یہ کرے کہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اپنی شامت اعمال کو پناہ مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہ ہماری شامت اعمال دور کرنا. یہ سب مقاصد ہیں گناہوں کے کہ جو دنیا کے اندر انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. تو اس واسطے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی چلو ہو گیا تو ہو گیا, تو ایسی بات نہیں. اس سے اہتمام کے ساتھ بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ نقلی عبادتوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اللہ تو اس لیے نقلی عبادتوں کا کے معاملات میں زیادہ انہتمام اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری بات گناہوں سے محفوظ ہے. روز ٹیلیفون آتے ہیں خواتین کے خاص طور پر آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے, فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے, فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے. ایک خواتین کے ذہن میں یہ کہیں سے بیٹھ گیا ہے کہ ہر مقصد کی کوئی الگ دعا ہوتی ہے اور وہ اس کا کوئی الگ وظیفہ ہوتا ہے, تو وہ ہر وقت یہ سوال پوچھتی رہتی ہے. تو بھائی یہ دعائیں جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن زیادہ فکر اس کی کرو کہ گناہ سے بچنا, گناہوں سے بچو, اپنے گھروں کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے. ہاں یہ اس وقت کام آتے ہیں جب کہ دل میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو, فکر ہو اور اہتمام بھی ہو, تو اس وقت میں یہ وظائف کام اس کام سے آتے ہیں, یہ دعائیں اور یہ اذکار, یہ تسبیحات کہ یہ دل میں قبول پیدا کرے. وہ جو پہلے آدمی کمزور تھا, بے ہمت تھا, وہ ہمت پیدا کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے. تو لیکن فکر تو ہے نہیں, مغرب میں وقت گزر رہا ہے اور ساتھ میں نوافل چل رہے ہیں, تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو پھر چاہیے جو فکر پیدا کریں ہم لوگ گناہوں سے بچیں. 40 بار جائزہ یہ ہلکا اپنی زندگی کا صبح کام کرتے ہوئے کیا کیا عمل ایسے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں, تو ان کو جن کو فوراً چھوڑ سکتا ہے فوراً چھوڑے, جن کو چھوڑنے کے لیے کوئی تدبیر کی ضرورت ہے اس کو تدبیر کو اختیار کرے, استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. یہ حضرت عائشہ فرما رہی, حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ میں کسی بہت عابد عبادت گزار تہجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤں,
تو وہ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. یعنی یہ جو ہم حالات بزرگوں کے پڑھتے ہیں کہ ساری ساری رات کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، اور ذائقہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ان کے درجے تک پہنچ جاؤں یا آگے بڑھ جاؤں تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے. تو گناہوں سے محفوظ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جس طرح ان کو نجات ہوگی تم کو بھی ہوگی. اگر وہ بھی گناہوں سے محفوظ تھے تو زیادہ یہ ہوگا کہ ان کا درجہ کچھ اونچا ہوگا اور تمہارا درجہ نیچے ہوگا، لیکن نجات میں دونوں برابر انشاءاللہ. اور اگر وہ جو کوئی عبادت گزار ہے بہت زیادہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا تھا تو تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس واسطے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. یہ ذائقہ ہے انشاءاللہ. اور آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن ومثل الایمان كمثل الفرس في عافيته يجول ثم يرجع الى عافيته وان المؤمن يسوء ثم يرجع الى الايمان. یہ عجیب ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا، کسی نے ایک رسی لمبی کر کے اور گھوڑے کو کھوٹے سے باندھ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا گھومتا بھی رہتا ہے، تھوڑا بہت گھوما، لیکن ایک حد پہ جا کر کھوٹا اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے اور ذرا سا چکر لگا کے آئے گا پھر اپنے کھوٹے کے بعد آ کر بیٹھ جائے گا. تو وہ کھوٹا دو قسم کے کام کرتا ہے، ایک تو اس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور دوسرا وہ چکر لگا کر ادھر ادھر ذرا سا چکر لگانے کے بعد آخر میں آئے گا اسی کھوٹے کے بعد. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا کھوٹا اس کا ایمان، مومن کا کھوٹا اس کا ایمان، اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے گا ایک حد تک جائے گا بھی، گھومے پھرے گا بھی، لیکن اس حد سے آگے وہ ایمان اب کسی رسی کھینچ لے. اور اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے چلا بھی تو پھر گھوم کے پھر واپس اپنے کھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیسوء ثم یرجع الایمان، کہ مومن کا بھی یہ حال ہے کہ ایمان اس کو اگر تو گناہ کرنے نہیں دیتا، ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو بھول چوک کے نتیجے میں پھر لوٹ کے اپنے ایمان کے کھوٹے کے پاس آ بیٹھتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو ہم سب کا یہ کھوٹا مضبوط فرمانا کہ اول تو گناہ کرنا نہ ہو، اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو بھول چوک کے نتیجے میں گھوم پھر کے پھر آپ کے اسی کھوٹے میں بیٹھ جائیں. اور اس کا مطلب کیا کہ دیکھو انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، اس غلطی ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر سینہ زوری کرے اور اس پر ڈٹے، اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ایمان کے تقاضے سے رجوع کر کے فوراً استغفار کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام اعمال صاف رہے گا. غلطی کس سے نہیں ہوتی اس دنیا میں؟ انسان کی طبیعت میں، شریف میں بھول گیا، چوک گیا، غلطی بھی. حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. کیا مانا کہ غلطی ہوئی، غلطی کے بعد فوراً بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، استغفار، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، توبہ کرتا ہوں، اپنے رحمت سے معاف فرمائیں، خیر الخطائین التوابون، فوراً آ جاؤ اور توبہ. نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ گناہ
فوراً لکھ رہے. میں نے اپنے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے آپ معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں, ایک نیکیوں کو لکھنے والا اور ایک بدی کو لکھنے والا. اللہ تعالیٰ نے دو مقرر فرمائے. تو نیکی والا جو ہے وہ اس کا قاعدہ یہ بیان کر دیا کہ جو ہی کوئی نیکی کرے فوراً لکھ لو اس کی. اور بدی والے کو حکم یہ ہے کہ جب کوئی بدی کرے تو کہیں نیکی والے فرشتے سے پوچھ لے کہ میں لکھوں کہ نہ لکھوں. تو نیکی والے کو امیر بنا دیا بدی والے کو, اس سے پوچھو. تو جب کوئی مومن اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو وہ جو بدی والا فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے نیکی والے سے کہ لکھ دو. وہ کہتا نہیں ابھی بس ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ ہے, استغفار ہے, تو پھر لکھنے سے ضرورت نہ پیش. تو پھر جب وہ دوبارہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں, وہ کہتا ہے نہیں ابھی اچھا. پھر تیسری بار پوچھتا ہے کہ لکھوں. جب 3 مرتبہ واقعہ پیش آ گیا اور توبہ نہیں کی تو مجبوراً سے لکھ دیا جاتا, اس سے نہ لگا پاتا. تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معاملہ آسانی کا اپنے بندوں کے لیے کر رکھا ہے کہ نہیں کی فوراً لکھی جا رہی ہے, بدی کے لکھنے میں کچھ تعبیر کیا جا رہا ہے, کوئی توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً بلا تاخیر استغفار کرو تاکہ وہ فوراً تمہارے آگے لکھا ہی نہ جائے. اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین کے اوپر گناہ کیا اسی زمین پر فوراً استغفار اور توبہ بھی کر لو تاکہ وہ زمین جب تمہارے گناہ کی گواہی دے آخرت میں تو تمہارے توبہ کی بھی گواہی کہ میرے سینے کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا تو اب توبہ بھی میری سینے پر کی. تو یہ سب تعمیل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کہ ایمان مومن کا پھوٹا ہے, گھوم پھر کر مومن تھوڑا سا جاتا ہے لیکن پھر لوٹ کر آ جاتا ہے. اس لیے گناہ سے اول تو بچنے کا اہتمام اور فکر, بغیر اہتمام اور فکر کے نہیں ہوگا. اور اگر باوجود اہتمام اور فکر کے کسی مجبوری سے, کسی غلطی سے, کسی بھول چوک سے سرزد ہو گیا کبھی تو بلا تاخیر استغفار اور توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرنا ہے. اور یہ غفلت سب سے بڑی بلا ہے کہ آدمی کو فکر نہ ہو, دھیان نہ ہو, توجہ نہ ہو, سینہ جوڑ کرے اور اپنے گناہوں کو, اپنے غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس وبال سے محفوظ فرمائے. دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا تو اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما.
یا اللہ زمانے کی خراب آواز سے ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شہرت اعمال کو دور کرنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ہماری شہرت اعمال کو دور کرنا، یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شہرت اعمال کو دور کرنا، یا اللہ ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے بدنامی اور بے چینی کو رفع کرنا، یا اللہ آپ کے اطمینان سکون ادا کرنا، یا اللہ آپ کے اطمینان اور سکون ادا کرنا، یا اللہ آپ اپنے دین کی صحیح کام ادا کرنا، اس پر عمل کی توفیق ادا کرنا، اس پر استقامت ادا کرنا، یا اللہ قربانی میں ہم سے جو کچھ گناہ ہو گئے ہیں رحمت سے ان سب کی مکمل مغفرت کرنا، یا اللہ آئندہ گناہ سے بچنے کا تمام ہمارے قلوب میں پیدا کرنا، یا اللہ اپنے حضرت کے گناہوں سے محفوظ کرنا، یا ہمارے راہگیر تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی ادا کرنا، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، یا اللہ